السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ان جانوروں کے بارے میں جن کی قربانی کرنا جائز ہے اور جن کی قربانی کرنا ناجائز ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے فریدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو۔ تو یاد رکھیں، اس جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہے جس کے دانت نہ ہوں یا دانت تو تھے مگر ٹوٹ گئے، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے جن کے تھن خشک ہو گئے ہوں اور ان میں دودھ نہ ہو، اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور جس کی ناک کٹی ہو یا علاج وغیرہ کے ذریعے تھن خشک ہو گئے ہوں، اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور جو خنثی جانور ہے یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کی علامت اس میں پائی جاتی ہوں، اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور جو جانور صرف غلاظت کھاتا ہو، نجاست کھاتا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ کھاتا ہو، اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز۔ ولا یضحی بالعمیاء، اور اندھے جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز۔ یعنی اگر کوئی جانور بھینگا ہے، دونوں آنکھوں سے تھوڑا تھوڑا اس کو دکھتا ہے، اس کی تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن جس کو سرے سے بالکل ہی نہیں دکھتا، اس جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ ولا یضحی بالعمیاء والعوراء، اور اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے جس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ نہ ہو، یعنی کانے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ولا یضحی بالعمیاء والعوراء والعرجاء، اور لنگڑے جانور کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کتنا لنگڑا پن ہو اس میں؟ التی لا تمشی الی المنسک، جو خود قربان گاہ تک اپنے قدموں سے نہ جا سکے۔ اگر زیادہ لنگڑا پن ہے اس میں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر تھوڑا لنگڑا پن ہے لیکن اس کا لنگڑا پن ظاہر نہیں ہوتا، خود قربان گاہ جا سکتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ولا العجفاء، اور نہ ہی دبلے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، اتنا دبلا پن کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نہ ہو، ہڈی ہڈی چمکتی ہو، تو اس جانور کی قربانی کرنا ناجائز۔ ولا تجزی مقطوعۃ الاذن والذنب، اور اس جانور کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے جس کے پیدائشی دم یا اس کا کان نہ ہو۔ اگر پیدائش کے اعتبار سے دم یا کان نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ وللتی ذهب اکثر اذنها او ذنبها، اور اس جانور کی قربانی بھی آپ نہیں کر سکتے جس کا اکثر کان یا اکثر دم کٹ گئی ہو، یعنی کان کا اکثر حصہ یا دم کا پونچھ کا اکثر حصہ اگر کٹا ہے تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ، اور اگر کان یا دم کا اکثر حصہ باقی ہے تو اس وقت آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصَّاءِ وَالْجَرْبَاءِ وَالثَّوْلَاءِ، اور جائز ہے اس جانور کی قربانی کرنا جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے یا ان کے اوپر سے خول اتر گیا، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹے ہیں، مینگ تک گوشت ظاہر ہو گیا ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصَّاءِ، اور خصی جانور کی بھی آپ، خصی بکرے کی، خصی جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں جس کے دونوں خصیے نکال لیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصی چت قبر بکرے کی عید کے دن قربانی کی، تو آپ خصی بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصَّاءِ وَالْجَرْبَاءِ، اور آپ اس جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں جس جانور کو کھجلی ہو۔ اگر اتنی کھجلی ہے کہ گوشت تک اثر نہیں پہنچتا اس کا، تو اس جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جانور موٹا، تازہ، دبلا، پتلا نہ ہو۔ اگر موٹا ہے، تندرست ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور والسولا، پاگل جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر اتنا پاگل ہے کہ خود چر نہیں سکتا تو اس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا پاگل پن نہیں ہے اس کے اندر، خوب چرتا بھی ہے، گوت بھی کھاتا ہے، تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھو، قربانی کے جانور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ وَالْأُضْحِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قربانی کے جانور تین قسم کے ہوتے ہیں، اونٹ،
गाय और गनम। अब ऊंट में नर व मादा दोनों शामिल हैं, ऊंट हो ऊंटनी हो, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और बकर में गाय, बैल, भैंस, ये तमाम जिन्स हैं, तमाम नौएं इसकी दाखिल हैं। और गनम में बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, दुम्बी और मेढ़ा, ये तमाम दाखिल हैं। आप इन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। अफजल ये है कि जानवर वो खरीदा जाए कुर्बानी के लिए जिसमें खूब गोश्त हो और खूब तंदुरुस्त हो और अच्छी कीमत का हो, क्योंकि जितनी अच्छी कीमत का जानवर होगा अगर आप उसकी कुर्बानी करेंगे तो उतना अच्छा सवाब आपको अता होगा। तो याद रखो, कुर्बानी हर इंसान पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब कौन है, इससे पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में भी आपको बता दिया था। अगर आप हजरात की बात समझ में आए तो आगे शेयर करें और हमारे फरीदी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दुआ करें रब तबारक व तआला हमारे फरीदी नेटवर्क को और उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।